مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج جب ہم نے پہلی تلاوت پڑھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ کہ پطرس رسول گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے بے شک اپنی طرف سے اسے دے دیا، بے شک انہوں نے اسے مصلوب کروا دیا، لیکن وہی یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے موت پر فتح پائی۔ بے شک ان کے لیے یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، یا انہوں نے سوچا کہ ہم اسے مکمل طور پر ختم کر دیں گے اور یوں یہ جو تبلیغی معاملہ ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ یہ جو کفر کہتا ہے ہم کفر کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن جب ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی بھی اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ خاتمہ ہمیشہ جھوٹ کا ہوتا ہے، سچائی ہمیشہ قائم رہتی۔ اس کے بعد جب ہم نے دوسری تلاوت پڑھی تو دوسری تلاوت میں ہم نے یہ دیکھا کہ یوحنا رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یسوع کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ پہچان ہوں، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں میں خدا کو جان جاؤں، خدا کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہو جائے اور مجھے معلوم ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے میری زندگی میں، مجھے پتا ہو کہ خدا مجھے کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ آج کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو پہچان جائیں تو پھر فارمولا ایک ہی ہے، آپ کو اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ بغیر حکموں پر عمل کیے آپ خدا کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کا کہنا ماننا ہوگا، وہ جو کہتا ہے وہ سننا ہوگا اور اسے اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، اور جب آپ اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر آپ اس کی پہچان تک پہنچیں گے، اور جب آپ اس کی پہچان تک پہنچیں گے تو ہی آپ کی زندگی میں برکتیں بھی نازل ہوں۔ اور تیسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے یسوع مسیح جو ہے وہ شاگردوں پر اپنے آپ کو تیسری دفعہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح تبریاس کی جھیل کے پاس جب شاگردوں کے پاس آتے ہیں تو شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ ساری رات انہوں نے جال ڈالا لیکن ایک بھی مچھلی پکڑ نہ سکی۔ اب یسوع مسیح وہاں پہ آتے ہیں، یسوع مسیح ان سے ہم کلام کہتے کہ اے بچوں کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رات بھر جال ڈالا لیکن کچھ بھی ہمیں نہیں ملا، اس وجہ سے ہمارے پاس اب کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ اب لیکن پہلے نمبر پہ تو وہ یسوع کی بات کو سن رہے ہیں اور یسوع کی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ بے شک ابھی تک انہوں نے اس کی پہچان کو حاصل نہیں کیا، ابھی تک وہ پہچان نہیں پایا کہ یہ یسوع مسیح۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ صرف حکم کو مان رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی تلاوت میں اور دوسری تلاوت میں دیکھا کہ حکم کو مان جانا ہی اصل میں اس کی پہچان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ یسوع مسیح کی بات کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، پھر یسوع مسیح حکم جاری کرتے ہیں کہ آپ جال کو کہاں پہ ڈالو؟ دائیں۔ آپ دائیں جانب جال کو ڈالیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دائیں طرف جال کو ڈالا، اور یوں ہی انہوں نے دائیں طرف جال کو ڈالا تو جال کیا ہو گیا؟ مچھلیوں سے
اور جو ہی جال مچھلیوں سے بھرا تو یوحنا نے کیا کہا کہ یہ تو یسوع مسیح۔ اب حکم جو ہی مانا، حکم کی جو ہی تعمیل کی، جو ہی خداوند خدا کی پاک مرضی کو پہچانا، اس کے آرڈر کو اوبے کیا، تو ساتھ ہی یسوع مسیح کو پہچانا۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے حکموں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پاک مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں یسوع کی پہچان ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہم یسوع کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے مطابق نہ کریں اور ہم کہیں کہ میرے اندر یسوع ہے، تو یقین کیجئے آپ کے اندر یسوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے کام بتائیں گے کہ آپ کے اندر یسوع ہے یا نہیں۔ آپ جب کوئی کام کریں گے، جب بولیں گے، جب کچھ بھی کہیں گے یا کچھ کریں گے، تو اس سے آپ یسوع مسیح کی پہچان کو دوسروں پر کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے۔ اور اگر آپ کے کاموں سے، آپ کی باتوں سے یسوع دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک یسوع کی پہچان حاصل نہیں کی۔ بے شک آپ جتنا مرضی دعویٰ کریں کہ میں نے یسوع مسیح کی پہچان کو حاصل کر لیا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑا چرچ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی میں تو کہیں پہ بھی یسوع دکھائی نہیں دیتا۔ ریاکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی، چغلیاں، بدگوئیاں، لڑائی جھگڑے، فساد، سب کچھ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یسوع کی پہچان کو حاصل کر لیا، ہم یسوع کو پرسنل جانتے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج یسوع مسیح خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے کام میرا اظہار نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں کسی بھی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح اس بات کو پہلے ہی سے واضح کر چکے ہیں کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم بھی اگر پہچانے جائیں گے کہ ہم مسیحی ہیں تو ہمیں بھی اپنے کاموں سے ہی لوگ پہچانیں، ہمارے کام ظاہر کریں گے کہ ہم مسیح کے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کے حکم کو مانا، یعنی کہ اگر آپ حکموں کو مانتے ہیں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یسوع کی پہچان کو حاصل کریں گے اور یوں دوسروں پر اس پہچان کو لے کر جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بہت لازمی ہے اور وہ یہ ہے کہ بروقت فیصلہ کرنا، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کیا کہ یسوع مسیح نے جو ہی کہا کہ آپ جال دائیں طرف ڈالیں تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہم کیوں ڈالیں، ساری رات اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم جانے والے ہیں، بس ہو گئی ہماری پوری رات ہم اسی کام میں لگے رہے اور اب ہم جانے والے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیسر میں تو وہ پیک اپ کرنے والے ہیں، صبح ہو گئی ہے، انہوں نے پیک اپ کرنا ہے، اب وہ سوچ رہے پیک اپ کریں اور جائیں۔ لیکن انہوں نے اس بات سے زیادہ اس بات کا اہمیت دی کہ ہمیں یہ جو نورانی چہرے والا بندہ کہتا ہے اسے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس حکم کو مانا۔ اصل میں جو بھی انجیل پاک میں لکھا ہوا ہے وہ ہماری تربیت کے لیے، اور ہماری تربیت کیا ہو رہی ہے اس لکھے جانے سے کہ آپ نے حکم کو ماننا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس بات پر دھیان دیا۔ آج بہت سے لوگ عقل سے سوچنا شروع کرتے ہیں، حکم کو ماننے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ آپ کو اس چکر میں ڈال دیتا ہے۔ باقاعدہ میں بھی یہی تھا مسئلہ۔ باقاعدہ میں کیا ہوا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ عقل مند ہو جائیں گے، آپ خدا کی مانند ہو جائیں گے۔
وہ آپ کو کئی دفعہ اس چکر میں ڈالے رکھتا ہے. حکم کو ماننا ہے تو سوچو، غور کرو، دھیان دو، ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. ابلیس نے واقعہ میں ان سے کہا کہ آپ ذرا سوچیں، یہ جو خدا نے آپ کو حکم دیا ہے، کیا عقل مانتی ہے اس بات کو؟ کیا دماغ قبول کرتا ہے اس بات کو؟ کیا دل تسلیم کرتا ہے اس بات کو؟ یہ کوئی بات ہے کہ جی اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ ارے تو کر لیں، پھل تو کھانے کے لیے ہوتے ہیں. اب ابلیس دیکھیں ان کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے، ان کی عقل کو کیسے استعمال کر رہا ہے، پردہ کیسے ڈال رہا ہے. انہیں کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو. آج بھی ایسا ہے، جب ہم حکم ماننے کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ایسا کرو، تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کیوں کریں، وجہ اس حکم کو کیوں مانا جائے، اس بات کو کیوں مانا جائے، عقل تسلیم نہیں کر رہی اس بات کو مانا جائے. تو یہاں پہ دیکھیں، ذرا غور کریں ابلیس کیا کہتا ہے. ابلیس ان سے بات کرتا ہے کہ آپ ذرا دیکھو، آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ پھل ہے، کھانے والی چیز ہے، اور خدا نے آپ کو کہہ دیا نہ کھاؤ. بھئی خدا نے آپ کو یہ جو منع کیا ہے اس لیے کیا کیونکہ آپ اسے کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے. ایسے ہی کئی دفعہ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے اگر آپ اس حکم کو توڑیں گے، اس بات کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو آپ خدا کی مانند ہو جائیں گے، یعنی کہ خدا کی صحیح پہچان کو حاصل کریں گے. جبکہ خدا کی صحیح پہچان کو حاصل کرنے کے لیے حکم کو ماننا ہوتا ہے، حکم کو توڑنا نہیں ہوتا. حکم کو ماننا ہے تو پہچان تک پہنچیں گے، حکم کو توڑیں گے تو پہچان تک نہیں پہنچیں گے. بے شک آپ سوچتے رہیں کہ اب ہم نے خدا کی پہچان کو حاصل کر لیا. آپ نے حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ کو ابلیس نے پورے طور پر گھیر لیا. ابلیس آپ پر پورے طور پر غلبہ پا چکا ہے. تو یہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں کہ کیا کرنا ہے. ہم نے صرف حکم کو ماننا ہے، وہ حکم ہماری عقل تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ہم نے اس بات پر نہیں سوچنا کہ عقل تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. عقل تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ خدا کیسے ہے. عقل تو یہ بھی سوچتی ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. عقل تو بہت عجیب عجیب باتیں سوچتی ہے. عقل سے زیادہ آپ کو خدا کے حکم کو ماننے کی ضرورت ہے. اور جب آپ حکم کو مانیں گے تو آپ کو وہ والی عقل آئے گی جو حقیقی عقل ہے، وہ والی دانش آئے گی جو حقیقی دانش ہے، وہ والی حکمت آئے گی جو حقیقی حکمت ہے، جس سے اصل میں خدا کے ساتھ آپ کا تعلق چھوٹا ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے حکموں کو ماننا پڑتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، جو ہی انہوں نے حکم کو مانا تو ساتھ ہی جال مچھلیوں سے اور خدا کی پہچان انہوں نے حاصل کی. اب اس کے بعد آگے دیکھیں تو پطرس رسول کیا کرتے ہیں. پطرس رسول کو جو ہی پتا چلتا ہے کہ یہ یسوع مسیح ہے، جو ہی پہچان حاصل کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ کہاں پہ کود پڑتے ہیں؟ جھیل میں. کیوں کود پڑتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کمر میں، یعنی کہ ابھی وہ پورے طور پر جو ہے وہ تیار نہیں، انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. اب جب ہم مسیح کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کئی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب جو ہے یہ روحانی مذہب ہے، اس میں جسمانیت کی کوئی بات ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں ساری باتوں کی فکر ہونی چاہیے. مجھے جب خداوند کے گھر آنا ہے تو یہاں آ کے مجھے خداوند کی پہچان کو حاصل کرنا ہے، خداوند کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، خدا کی بات کو سننا ہے، خدا کی آواز کو جاننا ہے. تو مجھے سب سے پہلے جس بات پر دھیان دینا ہے، پطرس کی طرح اسی بات پر دھیان دینا ہے کہ میں نے پہنا کیا ہوا. اب مجھے خداوند کے سامنے کس حالت میں جانا ہے. وہ اس حالت میں بھی خداوند کے سامنے جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا، بلکہ وہ کہاں پہ کودے؟ جھیل میں، تاکہ میں جب خداوند کے پاس جاؤں تو پورے طور پر تیار ہو کے جاؤں. آپ نے جب خداوند کے پاس جانا ہے
جب خداوند کے گھر میں آنا ہے تو نکر پہن کے نہیں آ سکتے آپ نے خداوند کے پاک گھر میں آنا ہے تو ٹائٹس پہن کے نہیں آ سکتے پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کے جینس کی نہیں آ سکتے آپ اس طرح کے کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے ہیں جن سے آپ کا جسم واضح ہو رہا ہو آپ کو خداوند کے پاک گھر میں آنا ہے تو حیادار لباس کے تحت آنا بلکہ آپ کو ہمیشہ ہی حیادار لباس میں رہنا چاہیے کیونکہ خداوند تو ہمیشہ آپ کے اندر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ روح خدا تمہیں بسا ہوا ہے؟ تو اگر مجھ میں روح خدا بسا ہوا ہے تو مجھے ہر وقت ہی حیادار لباس میں رہنے کی ضرورت ہے۔ چاہے میں بازار جاؤں تو بھی میرے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے اگر میں لڑکی ہوں، اگر میں لڑکا ہوں، اگر میں بازار جاؤں تو میری پینٹ اوپر تک نہیں اٹھی ہونی چاہیے، ٹائٹ سی پینٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی عجیب قسم کے کپڑے ہونے چاہیے، بلکہ میرا لباس حیادار لباس ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں ہی حیادار لباس پہنے، کیونکہ یہاں پہ پطرس رسول ہے اور وہ ایک مرد ہے لیکن حیا کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آپ چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکی ہیں، آپ نے جو لباس پہننا ہے اس میں حیا جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے جو مرضی پہنو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں ہیں آپ ایزی رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک چار دیواری میں ابھی آپ نے سنا ہے، لیکن جب آپ باہر نکلے تو آپ نے جو پہنا ہو وہ مکمل طور پر حیادار ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کپڑا نہ پہنا ہو جس کپڑے سے تھوڑا سا بھی حیا جو ہے وہ کم ہوتا ہو، کسی بھی صورت میں، چاہے آپ جس مرضی جینڈر سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کہوں جی میں مرد ہوں، یقین کیجئے پچھلے ہفتے میں مجھے انور ملکھا صاحب نے میرے گھر آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ مجھے فل ٹراؤزر پہننے کی ضرورت ہے، مجھے جو شرٹ بھی ہے بے شک میں اپنے گھر میں ہوں، رات کا ٹائم ہے 10 بجے کا بے شک، لیکن اس کے باوجود مجھے جو لباس پہننا ہے، مجھے کسی بڑے سے ملنا ہے، مجھے جو لباس پہننا ہے وہ حیادار ہونا چاہیے۔ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں، گرمیاں ہیں، نکر پہن کے بھی آج کل تو شارٹس بھی کافی اچھے قسم کے ہیں، لیکن پھر بھی آپ شارٹ پہن کے نہیں مل سکتے کسی بڑے سے۔ یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے کہ آپ عزت کیسے کرتے ہیں دوسروں کی، احترام کیسے کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ لازمی ہے۔ اور جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو آپ احترام کیسے کرتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ لازمی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ پہنتے کیا ہیں، یا آپ نے پہنا کیا ہوا اور آپ کس طرح سے خداوند کی عزت کرتے ہیں اور بڑوں کا احترام کرتے ہیں، یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں لوگ جو ہیں وہ جیسا مرضی لباس پہن کے جیسا مرضی گھومتے رہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، کوئی اس پہ جو ہے نا اثر نہیں ہو رہا۔ آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کہ مجھے اپنی لائف کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور وہ گزارنا ہے حکموں پر عمل کر کے، یہ سوچ کر نہیں جیسے حکم ہے کہ عورت کا لباس مرد نہ پہنے، مرد کا لباس عورت نہ پہنے، حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ سر پر دوپٹہ لے، یہ سارے حکم ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کیوں ماننا ہے مجھے، کیا فرق پڑے گا، کیا میں بغیر دوپٹے کے دعا کروں گی تو کیا خدا نہیں سنے گا؟ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے حکم کو ماننا ہے، وہ لکھا گیا تو بس میں ماننا ہے، اب میں نے آرگیو نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی ایسے ایسے، ریزننگ نہیں دوں گی، بلکہ آپ نے حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا کی برکتیں آپ پر نازل ہوگی، اور صحیح معنوں میں یسوع مسیح کی پہچان کو حاصل کریں گے، اور جو ہی پہچان کو حاصل کریں گے تو ساتھ ہی برکت کے دروازے کھل جائیں گے، اور دیکھیں کہ ان سے وہ مچھلیاں کھینچی نہیں جا رہی، آپ سے وہ برکت سنبھالی بھی نہیں جائے گی، اتنی زیادہ برکت آپ کی زندگی میں نازل ہوگی۔ لیکن کرنا کیا ہے، حکم کو ماننا ہے اسی طرح سے جیسے وہ موجود ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔